گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. لوگ حالات کا مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں. نہیں، صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے، کیونکہ حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے، کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جاوے گا. اللہ تعالی جہنم سے فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں جہنم میں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاں بھی صبر ہے تقوی کے ساتھ ہے. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جگہ جگہ دیکھو گے کہ صبر ہے تقوی کے ساتھ. ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. اگر مسلمان صبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے. اللہ تعالیٰ صبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یوسف علیہ السلام نے صبر تقوی دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا. بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخا کو ماتحت اور پابند کر دیا، صرف اس پر کہ صبر و تقوی اختیار کر لیا. اس لیے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. اسی ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقوی اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے، وہ بے حیا نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. لوگ بے حیا جس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے. کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. تو حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے، سننا حدیث، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے یا گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں. جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتلانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے، تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے. بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر. کیوں کہ تیرا حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے. اب تو جو چاہے کر. اب تو جانور کی طرح آزاد ہے. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، کہ جو تیری حیا جاتی رہے اب تو جو چاہے کر. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور واقعی یہ تقوی ہی ایمان ہے. قرآن میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلھا، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے. لوگ حالات کا مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں. نہیں، صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے، کیونکہ حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے، کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جاوے گا. اللہ تعالی جہنم سے فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں جہنم میں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے. جہاں بھی صبر ہے تقوی کے ساتھ ہے. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جگہ جگہ دیکھو گے کہ صبر ہے تقوی کے ساتھ. ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. اگر مسلمان صبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے. اللہ تعالیٰ صبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. یوسف علیہ السلام نے صبر تقوی دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا. بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخا کو ماتحت اور پابند کر دیا صرف اس پر کہ صبر و تقوی اختیار کر لیا. اس لیے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے. اس میں تقوی نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے. تقوی صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. یہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقوی اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے. وہ بے حیا نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. لوگ بے حیا جس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے. کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. تو حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے، سننا حدیث، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے یا گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں. جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتلانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے. بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر. کیوں کہ تیرا حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے. اب تو جو چاہے کر. اب تو جانور کی طرح آزاد ہے. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، کہ جو تیری حیا جاتی رہے اب تو جو چاہے کر. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے اور واقعی یہ تقوی ہی ایمان ہے. قرآن میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها کہ ایمان والے اس کلمہ لا